حضرت ابوبکر کا بھی کوئی ایمان چھوٹے لیول کا تو نہیں تھا، لیکن بہرحال دیکھ لیں ادھر متزلزل تو ہوئے ہیں وہ، تبھی تو حضور نے تسلی دی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر حملہ کیا، اور انجینئر مرزا کا یہ کہنا کہ اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان متزلزل ہو گیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے نبی جی اپنے ساتھی سے کہہ دیجئے غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا ڈر نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا کہ دشمن آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا ڈر ہوتا تو قرآن کہتا لا تخف، خوف نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے لا تخف نہیں کہا، فرمایا لا تحزن، غم نہ کر۔ اور یاد رکھیں کہ خوف کا لفظ اپنے لیے استعمال ہوتا ہے اور غم کا لفظ دوسرے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، پس موسیٰ نے اپنے اندر خوف محسوس کیا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا خوف نہ کر، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، یقیناً آپ ہی غالب آنے والے ہیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کا خوف تھا، تو اللہ نے فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ، خوف نہ کر۔ پتہ چلتا ہے کہ اپنی جان کا ڈر ہو تو اللہ رب العالمین وہاں لا تخف کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کو پڑھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب حضرت یوسف علیہ السلام کا ڈر تھا تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی پر اور یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی۔ یہاں لفظ اللہ نے استعمال کیا من الحزن فہو کظیم۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنی جان کا ڈر نہیں تھا بلکہ یوسف علیہ السلام کا غم تھا، تو اللہ نے وہاں لفظ استعمال کیا من الحزن فہو کظیم۔ پتہ چلتا ہے کہ اپنی جان کا خوف ہو تو رب العالمین لفظ استعمال کرتے ہیں لا تخف، اور دوسرے کا غم ہو تو قرآن کہتا ہے لا تحزن۔ یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا کہ دشمن کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ انجینئر محمد علی مرزا نے تفسیر قرآن کا نام دے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر حملہ کیا۔ یہ بدبخت صحابہ کرام کا دشمن ہے اور وقتاً فوقتاً یہ صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتا ہے، صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے، ان کی شان گھٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر حملہ کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر حملہ کرنے والا مرزا اپنے ایمان کے بارے میں کیا کہتا ہے، پہلے آپ وہ کلپ بھی سماعت فرمائیں۔ علمی میرے اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل کے مرے ہوئے زندہ سامنے آ جائیں، اللہ کے فضل سے میں جو قرآن و سنت میں بلیو رکھنے والا ہوں نا، مجھے یہ متزلزل نہیں کر سکتے، میں ان کی ایک ایک بات کا جواب دوں گا۔ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ سماعت فرمایا کہ یہ سارے مولوی مل کر بھی مجھے متزلزل نہیں کر سکتے، میرے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ اپنے ایمان کے بارے میں اس کا دعویٰ کیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ متزلزل ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا گستاخ ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی گستاخیاں کرتا رہتا ہے۔ یہ اہل سنت کے روپ میں حقیقت میں یہ روافض کا ترجمان ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے اور صحابہ کے خلاف بکواس کرنے والوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام وما علینا الا البلاغ۔